امجدی کابینات کے تربیتی اجتماع میں نگران شورا نے سنتوں بھرا بیان فرماتے ہوئے مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ آپ کے مدنی پھول مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیے گئے جھلکیاں پیش خدمت ہیں۔ ہمارے رب تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیوں کیا؟ جس رب نے ہمیں پیدا فرمایا ہے وہ رب خود فرماتا ہے ہم نے جنوں انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ عبادت کریں، یعنی اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہم کو پیدا کیا گیا ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر نافرمانی کرنا یہ عقل مندوں کا کام نہیں۔ یقیناً ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہی موت دینے والا ہے۔ تیرا رزق تو اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے، تو سود کھا کر اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کر کے بھی تو بھوکا نہیں مرا، تو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کر کے تو کیا بھوکا مرے گا؟ اب بھی زمین پر بے شمار لوگ ایسے ہیں جو بے ایمانی نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، اتنا روپیہ کما کر بھی تمہیں صبر نہیں ہے، اور ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے جو تھوڑا سا کماتا ہے سکون کی نیند سوتا ہے۔ خواہشیں کبھی ختم ہوتی ہے؟ وانٹڈ انلیمیٹڈ۔ ایک خواہش ختم ہوتی ہے 4 پیدا ہوتی ہے، 4 ختم ہوتی ہیں 8 اٹھتی ہیں، 8 ختم ہوتی ہیں 50 اٹھتی ہیں۔ ایک موبائل نیا لو، 4 دن کے بعد نیا موبائل، چلو اب اس کو تبدیل کرو۔ ہمیں اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہم اللہ کی عبادت کریں گے، علم دین حاصل کریں گے۔ علم دین سب سے بنیادی چیز ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ کو علم دین کتنا سیکھنا ہے؟ اس کے لیے کوئی آپ نے اپنے لیے کوئی سلیبس تیار کیا؟ چائے کی ہوٹل پہ بیٹھنے کا ہمارے پاس ٹائم ہے، بدقسمتی کے ساتھ گناہ کرنے کا ہمارے پاس ٹائم ہے، دوستوں کے ساتھ پکنک بنانے کا ہمارے پاس ٹائم ہے، ہمارے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے یار۔ سونے کا ٹائم، کھانے کا ٹائم، پینے کا ٹائم، باتوں کا ٹائم، ٹائم ہی ٹائم ہے۔ آپ سب سے میں پوچھتا ہوں، علم دین حاصل کرنے کے لیے آپ نے کتنا ٹائم فکس کیا؟ قرآن کی تلاوت کرنے اور قرآن کی تلاوت سیکھنے کا کون سا ٹائم فکس کیا، یہ بتا دیجئے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا ہمیں موت کی شدت کے متعلق بتاؤ۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا امیر المومنین موت ایسی ٹہنی کی طرح ہے جس میں بہت زیادہ کانٹے ہوں، اور وہ انسان کے جسم میں داخل ہو گئی ہو، اور اس کے ہر کانٹے نے ہر رگ میں جگہ پکڑ لی ہو، پھر اسے ایک آدمی انتہائی سختی سے کھینچے کچھ باہر آ جائے، باقی جسم میں باقی رہ جائے۔ میں اپنا پاؤں پل صراط پر کیسے رکھ پاؤں گا؟ اس وقت میرا کیا بنے گا؟ اگر پل صراط پر قدم لڑکھڑا گیا اور میرا رب مجھ سے ناراض ہوا تو میرا کیا بنے گا؟